اصول نمبر 55 عنوان 4 عظیم انعامات. آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورہ اعراف آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. ترجمہ: اے حبیب مکرم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو. یہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے. اے لوگو، تم صرف اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اس کے سوا اپنے بنائے ہوئے دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. سورہ اعراف آیت نمبر 10 اور 11. ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن و تصرف عطا کیا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو. اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتدا و ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا. پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اصول: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ مومنین کی عظمت اور شرف کا باعث 4 امور ہیں. اگر یہ 4 چیزیں نہ ہوتی تو نہ انسان عظیم ہوتا اور نہ کوئی اس کی عظمت کا قائل ہوتا. مگر یہ آیت اس بات کو بھی واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ 4 انعامات فرما دیے، مگر ان کو زندگی میں اپنانے رکھنے کے تقاضے ہیں. جو ان 4 چیزوں کو جملہ تقاضوں کے ساتھ اپنائے گا، اللہ تعالیٰ صرف اسی کا شرف و عظمت قائم رکھے گا، اور جو ان 4 چیزوں سے بے وفائی کرے گا، ان کے حقوق ادا نہ کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کر کے استعمال کرے گا، وہ انسانیت کے حقیقی شرف سے محروم ہوگا اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا بھی کرے گا. وہ 4 عظیم انعامات یہ ہیں. 1. قرآن مجید. قرآن مجید بے شک انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے. انسانیت کا حقیقی شرف قرآن مجید کے آفاقی اصولوں پر عمل سے مشروط ہے. قرآن مجید دنیا و آخرت میں کامیابی کی واحد کلید ہے، چابی ہے. یہ صرف اسی کی قدر کرتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اور جو اس کی قدر نہیں کرتا قرآن اس کو بے قدرہ کر دیتا ہے. قرآن کے علاوہ باقی 3 چیزوں کی عظمت قرآن کے تابع ہونے سے ثابت ہوتی ہے. جو قرآن کے تابع نہیں، اس کے لیے باقی انعامات آزمائش اور باعث گرفت ہیں. قرآن کی یہی 2 ٹوک اور فیصلہ کن حیثیت
مذکورہ آیات میں بیان ہوئی کہ اس کی پیروی کرو اور اس کے غیر کے پیچھے مت چلو۔ یہ پیغام الہی ہے۔ تم اسے پہلے لوگوں میں جو پیغام الہی سے غافل ہوئے وہ تباہ کر دیے گئے، ان کے حالات اور کھنڈرات میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے جو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو استعمال کر کے خود کو قرآن مجید کے مطابق بدل لیں۔ جب یہ مہلت ختم ہو گئی اور ہم نے خود کو قرآن کے مطابق نہ بدلا تو پھر ہمارا کوئی اجر قبول نہ ہوگا۔ تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ خود براہ راست دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر تم کو تمہارا عمل بتا دے گا، پھر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تولنے کے لیے اس عمل میں معیار کا کام قرآنی ہدایت کرے گی۔ جو عمل اس کے مطابق ہوگا وہ نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ برائیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پائے گا، جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بڑے گھاٹے میں ہوگا۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ قرآن کی آیات پر غور بھی نہیں کرتا تھا اور عمل بھی نہیں کرتا تھا۔ 2. تمکن فی الارض، زمین پر سکونت، اسباب زندگی کی فراہمی، معاشی ضروریات کی کفالت اور عقل و خرد کے جملہ تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الانعام کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس عظیم نعمت کے عوض صرف 2 چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک اس سے پہلے بیان ہوئی ہے یعنی قرآن مجید کی ہر حال میں پیروی، اور دوسری اس کے بعد بیان ہوئی ہے یعنی شکر گزاری۔ جو اس عظیم الشان نعمت پر بھی شکر گزاری نہیں کرتا اس سے یہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ شکر گزاری کیسے کی جائے؟ تو شکر گزاری کی اعلیٰ ترین شکل جملہ تقاضوں کے ساتھ قرآن مجید کی اطاعت ہے۔ 3. خاص طرز پر انسان کی تخلیق۔ انسان اگر اپنی کیمیائی ساخت کا تجزیہ کرے یا حیاتیاتی ساخت کی گہرائی میں جائے یا نفسیات ساخت کا گہرائی سے مطالعہ کرے یا مراحل تخلیق جو قرآن میں ایک جگہ 7 اور دوسری جگہ 9 بیان ہوئے ہیں ان پر غور کرے، پھر عقل و دانش جیسی استعدادوں پر غور کرے، پھر موت کے بعد کی زندگی اور اس کے نتائج پر غور کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی تخلیق خاص طرز پر، خاص مقاصد کے لیے اور خاص قسم کی استعدادوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ ہمہ جہت شرف کسی اور مخلوق کو میسر نہیں، کیونکہ کوئی اور مخلوق ان عالیشان مقاصد کے لیے خلق نہیں ہوئی۔ 4. ملائکہ پر انسان کا تفوق بذریعہ عمل۔ علم کی طلب اور جستجو انسان کی شرشت میں ودیت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسماء سکھا کر علم کے ذریعے ملائکہ پر تفوق دیا۔ گویا ملائکہ پر انسانی عظمت کا مقدمہ علمی تفوق کی بنیاد پر قائم ہوا اور پھر اسی بنیاد پر اس کو فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا گیا۔ اس تفوق کو برقرار رکھنا ہی اصل مقصد حیات ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید ایک مستقل لائحہ عمل کے طور پر آیا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی لائحہ عمل ایسا نہیں جو امتیاز کو قائم رکھنے کی ضمانت فراہم کرتا ہو۔ پس قرآن سے جڑ جائیے تاکہ یہ عظمت قائم رہے۔ بادی النظر میں دیکھا جائے تو ان 4 انعامات کی تکمیل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر عظمت انسان کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ اس کے علاوہ جو عطائیں ہیں وہ انہی کی اجزاء ہیں، پس ان کو دنیا و آخرت میں حاصل
رکھنے کے لیے قرآن مجید کو پکڑ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔